سر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہوئی تھی جو آپ نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور یہ میں نے جہالت کی ہے. تو آپ کا یہ کہنے کا مفہوم کیا تھا؟ جو الفاظ سمجھ آئے ہیں یہی آپ کہنا چاہتے تھے کہ آپ سے غلطی ہوگی آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ یہ کہ یہ بات ہم ڈسکشن جو کر رہے تھے یہ ایکچولی ساری بات میں سے کسی نے بڑی چھوٹا سا وہ جہاں میں نے وہ جہالت کا لفظ استعمال کیا وہ چھوٹا سا پورشن لے کے تو اس کو وائرل کیا ہے، بس اس کی خوشی. لیکن بحث یہ ہو رہی تھی، بات یہ شروع ہوئی اس دن کہ اس سے ایک دن پہلے رات کو یاسمین راشد نے کہا کہ لاہوریے جو ہیں وہ بڑے جاہل ہیں. تو میں نے انہیں کہا بھی میں بھی لاہوریہ ہوں لیکن میں ان کا ووٹر ہوں. تو میں نے کہا پھر میں نے جہالت کی. پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ بات اس طرح نہیں ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے ایکچولی سارے پالیٹیشین ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. اس لحاظ سے میں دیکھوں تو ساری قوم جاہل. اور وہ کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو 3 الیکشن پیپلز پارٹی نے لڑے ہمیں روٹی کپڑا مکان کا کہہ کے، کوئی دے دیا روٹی کپڑا مکان. پھر ہم بیوقوف تھے جو ان کو ووٹ دیتے رہے. میاں نواز شریف ہمیں کہتا رہا کہ جناب ہم آپ کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. تو ہم کیا بن گئے ایشین ٹائیگر؟ وہ اپنا کھا پی کے نکل گیا. اور میں نے کہا اب اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہوا، اب اس سے بڑی اور بھئی عزت تو اس نے دینی ہے جس کو ووٹ دیا گیا ہے. تو میاں نواز شریف عزت دے اس کی بجائے میاں نواز شریف جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو. تو میں نے کہا یہ بھی دے. تو میں نے کہا عمران خان نے کہا کہ جی میں 50 لاکھ مکان بناؤں گا، اتنی نوکریاں دوں گا. میں نے کہا میں نے اس کی اس بات پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن میں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ میں اس کی تیسری جو بات یہ کرتا تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کو جیل میں بھیجوں گا، یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. میں نے کہا میں نے اس پہ ووٹ دیا. اب وہ جو ووٹ اس کو میں نے دیا اس پہ، میں نے کہا وہ آج یہ بھی اس کا نعرہ جو ہے وہ بیکار ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 2 سالوں میں نہ کسی کو سزا ہوئی ہے نہ کچھ. تو میں نے کہا یہ جو بچہ 2 سال کا ہوتا ہے وہ بھی گرم چیز کو ایک دفعہ ہاتھ لگا لیتا ہے غلطی سے، لیکن اس کو آئندہ کے لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. تو میں نے کہا یہ آئندہ ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا. یہ ساری کہانی تھی اس طرح. یہ آپ اپنی کلپ میں ڈال کے اس کو چلا دیں. چلیں ڈن، میں اس لا دوں گا. سر یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت شاید کرپٹ نہ ہو لیکن نہل ضرور ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کیسے اب اس تاثر کو زائل کرے گی؟ کیونکہ معاشی لحاظ سے جو چیلنجز درپیش ہے، مہنگائی بڑھ گئی، عام لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، تو اس تاثر کو اب کیسے زائل کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اتنے نااہل نہیں ہیں جتنا کہ ان کو کسی کا تعاون نہیں مل رہا. اور میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. عمران خان نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جب اس نے بے تحاشا نعرہ لگانا شروع کیا کہ مار دیں گے، پکڑ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، جیلوں میں ڈالیں گے، پیسہ لائیں گے، نکلوائیں گے، ان کی ایسی کی تیسی. اب حقیقت یہ ہے کہ ہوا نہیں، وہ سارا کچھ یہ کر نہیں سکے، لیکن ڈرا اتنا دیا، خوف اتنا پھیل گیا کہ جو کھاتے پیتی آپ کی بیوروکریسی تھی، کھاتے پیتی، جنہوں نے میاں صاحب کے دنوں میں دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں بہت عیاشی بلے لٹے ہوئے تھے، انہوں نے قلم رکھ دیا، انہوں نے تعاون کرنا چھوڑ دیا کہ جناب آپ ہی کام کریں، ہمیں تو ڈر آتا ہے نیب پکڑ لیں. اور انہوں نے پھر آرڈیننس پاس کرایا کہ جناب نیب بیوروکریٹس کو ہاتھ نہیں لگائے. اب یہ ان کے اپنے فلسفے کے کہ جی ہم چوروں کو پکڑیں گے، رشوت خوروں کو چھوڑیں گے نہیں، اسی کے خلاف چلے گی بات کہ آپ بیوروکریٹس کو آپ چھٹی دے رہے ہیں، ان سے بچا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ کہ بیوروکریٹس نے کام ہی نہیں کیا، آپ کو 1.5-2 سال تو انہوں نے ہلنے نہیں دیا. اسی طرح انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نیب سے بڑا خوف آتا ہے، اور انڈسٹریلسٹ نے اس ملک کی اکانومی کو روک دیا، کوئی کاروبار انویسٹمنٹ وغیرہ کا کام روک دیا. آپ کو مجبوراً ان کو کہنا پڑا کہ اچھا جی انڈسٹریلسٹ کے کیسز میں وہ ایف ڈی آر میں جائیں گے، نیب کو نہیں جائیں گے. اسی طرح تاجر تھے، ان کو آپ نے فائلر بنانے کی کوشش کی، انہوں نے ہڑتال کر دی، وہ سامنے آ گئے. اپوزیشن ان کے ساتھ مل گئی اور ملک میں تجارت کا کام رک گیا. عمران خان صاحب کو ادھر بھی پھر سرنڈر کرنا پڑا، اور نتیجہ یہ کہ تاجران جو ہیں وہ فائلر نہ بن سکے. تو اصل چیز یہ ہے کہ نعرے بڑے لگائے، شور بڑا کیا کہ ان کو ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں. اس پہ ہر شخص نے تعاون کرنا چھوڑ دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا یہاں پہ
ہم تو وہ یاسمین راشد تو جہالت کہہ رہی تھی، جہالت نہیں بلکہ کرپشن اتنی سما چکی ہوئی ہے ہر بندہ. نتیجہ یہ کہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہر روز کوئی نیا کیس کھلتا رہے اور اپوزیشن پیٹتی رہی کہ یہ ہمارے کیس کھول رہے ہیں. 2 سالوں میں کوئی کیس فائنل نہیں ہوا. شہباز شریف کے کیس وہ ڈاکٹر عاصم کا کیس بہت عرصے پڑا ہوا ہے، یوسف رضا گیلانی کا کیس ہے، راجہ رینٹل کا ہے، اور وہ دیکھ لو تم شرجیل میمن وغیرہ، یہ وہ حمزہ شہباز، جتنے لوگوں کے کیسز دیکھنے تھے، لیکن وہ چل نہیں. آخر اس کا کہیں تو کوئی مسئلہ ہے نا. بھئی اگر کیسز ٹھیک تھے، جس طرح نیب نے کہا کہ کیس بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو پھر یہ کیس آگے چلنے چاہیے تھے. نیب میں بھی پانی پیسہ چلتا ہے، آگے ججوں میں چلتا ہے جو جنہوں نے ان کے کیسز سننے ہیں. نتیجہ یہ کہ یہ پورا ایک مافیا ہے جو کرپشن کے کیسز کو فائنل نہیں ہوتے. زرداری صاحب کے کیس سے 2 کنٹیکٹ نہ کیے اور ان کو سزا ہو رہی تھی سوئٹزرلینڈ میں، جبکہ وہاں سے کیس رکوا دیے گئے اور یہاں عدالت میں لے گئے. یہاں نیب نے ان کا پہلا کیس عدالت میں لے کے گئے تو اس میں فوٹو کاپیاں لگا دی، اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں تھے. کہاں تھی یہ نیب جانتا ہے. لیکن عدالت نے بھی بڑا کمال کیا، کیونکہ عدالت نے بھی پیسہ کھا رہی تھی. ان کو ایک ہی پیشی میں یوں پھینک دیا کہ جی یہ ہمیں فوٹو کاپیاں قبول نہیں، فوٹو کاپیاں نہیں، دوسری ڈاکومنٹس لاؤ. انہوں نے کہا جی وہ دوسری تو ہے نہیں، فوٹو کاپی. انہوں نے کہا جی فوٹو کاپی، تو پھر یہ کیس ختم. زرداری صاحب بری. مہینے بعد دوسرا ریفرنس لے کے جاتے ہیں، اس میں پھر فوٹو کاپی لگا دی. زرداری صاحب کو پھر اس نے 2 دن کے اندر اندر چھوڑ. اب زرداری صاحب جو ہیں ان کی تفصیل کوئی نہیں جانے گا نہ پوچھے گا، وہ آپ کے سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کرپشن آپ کرتے تھے کہ ہم نے بڑی کی، تو ہمیں تو عدالتوں نے چھوڑا، ہم تو وہاں سے بری ہو گئے ہیں. کوئی ثبوت ہوتا، ہم نے کچھ کیا ہوتا تو ہمیں سزائیں نہ ہوتی. ہم نے تو کیا کچھ نہیں، ہم تو ایماندار ہیں. اب ایمانداری فوٹو کاپی میں چلے گئی ساری. تو یہ ایک انتظام ایسا ہوا پڑا ہے یہاں پہ کہ آپ کرپٹ آدمی کو سزا نہیں دے سکتے، اور عمران خان بے بس ہے. سو نااہلی سے زیادہ لیک آف کوآپریشن فرام ایوری کارنر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بے بسی کہ ان کے سامنے پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کو کریں گے. تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں. ورنہ اتنی نااہلی کی بات، دیکھو ہر دور میں تم مجھے مطلب خود دیکھ لو کہ مثلا میاں صاحب کے ساتھ لوگ یا زرداری صاحب کے ساتھ تھے، راجہ رینٹل وزیر اعظم بنا دیا، اس کی کیا اہلیت ہے بھائی؟ اس کے پاس کون سا ایسا گر اور تعلیم تھی. لیکن یہ ہے کہ نیچے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں لوگ، وہ کام کر کے دیتے ہیں آپ کو. منسٹریاں جو منسٹری کے سیکرٹری چلا رہے ہیں، آپ سے پالیسیز کے اوپر آپ سے پوچھ لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں، باقی تو انہوں نے خود کرنا. جب وہ اپنا قلم رکھ دیتے ہیں زمین پہ اور کام نہیں کرتے تو پھر آپ بے بس ہو گئے، ختم ہو گئی بات. سر اس شہر اقتدار میں عمران خان کا متبادل لانے کے لیے لابنگ کی خبریں چل رہی ہیں، اور جو شریف فیملی جس کو باہر بھیجا گیا تھا، جن پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے، اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے دوبارہ وہ اقتدار میں آئیں گے. تو آپ شریف فیملی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نواز شریف صاحب کا، مریم نواز کا، شہباز شریف؟ دیکھیں ویسے تو اس ملک میں ہر گھٹیا کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک چیز وہ واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو سزا یافتہ ہیں، ان کا تو ویسے ممکن نہیں ہے انلیس کوئی معجزہ یہاں پہ ہو جائے، جو ہو جاتے ہیں. اور شہباز شریف کے اوپر بھی کئی کیسز ہیں، اور ان کے کرپشن کے کیسز، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ جلا دیا تھا، پھر بھی کرپشن کے کیسز تو موجود ہیں، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. ابھی اب آرمی قصہ یہ کال گئی تھی، اور ایئر چیف کی جو کال گئی تھی، اس کے بعد بھی کافی ساری کنسپریسی تھیوری گردش کرنا شروع ہو گئی کہ شاید یہاں پہ یہ تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ یہاں پہ یہ تھیوریز وغیرہ چلتی رہتی ہیں، ہر وقت یہ کوئی نہ کوئی قصہ رہتا ہے. زرداری صاحب کے وقت میں بھی ہوتا رہا کہ جی آج جا رہی ہے حکومت، کل جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا، دیکھیں ہونا کیا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہی ہوگا، وہ یہ کہ آئینی رستہ اختیار کر کے اگر عمران خان کو بدلا جاتا تو بڑی اچھی بات ہے، بدل دیں، نیا الیکشن کروا دیں. یہ چیزیں اگر آپ آئین کے طریقے سے، آئینی اعتبار سے درست کام کریں گے تو پھر جمہوریت جو ہے وہ پھر بھی چلے گی، مضبوط ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی غیر آئینی کام کر کے کسی کو ہٹایا جائے، یا احتجاج کر کے یا سازش کر کے، وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھے گا. جب وہ حکومت سے نکل جائے گا، پھر وہ جو آئے گا آگے حکومت میں، پھر اس کے خلاف وہ شروع ہو جائے گا. تو اس سے ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے.
ان سب کو یہ سوچ کے آگے بڑھنا. جیسے ابھی عمران خان نے دھرنا کیا تھا اور جا کے میاں نواز شریف سے مانگنا شروع ہو گیا استعفیٰ. اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ دیکھیں باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف وہ تحقیق نہیں کروا رہی ہے, جو ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ مار دیے, ووٹوں کا تھا جھگڑا کہ جناب انہوں نے جعلی ووٹ کیے تو اس کا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے باہر 10-20 ہزار 30 ہزار لوگ لے کے بیٹھ جائے اور پرائم منسٹر کو کہے کہ استعفیٰ لاؤ ورنہ ہم تیرے گھر میں چڑھ دوڑیں گے. اس طرح تو کوئی بھی نہیں. یا عمران خان بیٹھا ہے تو باہر سے جس طرح مولانا آ گیا تھا, مولانا کو تو انہوں نے باہر روک دیا, ورنہ وہ آ کے اس کے اوپر چڑھ جاتے کہ لاؤ جی استعفیٰ دو. تو کیا اس طرح حکومتیں چل سکتی؟ تو یہ کام ایسے ہونے نہیں چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ کوئی آئینی طریقہ ہی رہے گا, اور اس کے تحت اگر بدلے بھی جاتا ہے پرائم منسٹر تو بدلا جائے, اس میں کیا ہے.